لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی الحاشمی الابتہ التہامی سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وأتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ارباب اعضاء، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج انعدام جنت البقیع کے 100 سال پورے ہوئے ہیں۔ 100 سال سے مزار روضہ جناب زہرا بے سایہ ہے، 4 اماموں کی قبریں بے سایہ ہیں، مادر ابوالفضل باس ام البنین کی قبر بے سایہ ہے، رسول کے فرزند ابراہیم و قاسم کی قبریں بے سایہ ہیں۔ عزیزوں، ہم آج آنسو بہانے کے لیے آئے ہمارے گلوبل حسینی مشن کے چیئرمین خادم غازی ذوالفقار احمد چھمن صاحب کے حق میں جتنی دعائیں کم کی جائیں کم ہیں کہ وہ 35 سال سے آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور مسلسل اس میں علماء ذاکرین آتے ہیں، لیکن بڑی مختصر تعداد ہوتی ہے جس میں خصوصیت ہماری بہن ڈاکٹر الطحا صاحبہ تشریف لاتی ہیں، اور یقیناً میں ان کی بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چونکہ مجلس ہے، تقریر نہیں ہے، آپ نے تقرار سن لی ہے۔ صرف اشارہ دیتے ہوئے کہ جو دین آدم سے لے کر حضور تک کے پھیلایا گیا تھا، غدیر میں رسول نے مکمل کیا، اسے کربلا میں حسین نے 72 ساتھیوں کے ساتھ بھوک و پیاس میں بچایا ہے۔ اگر جناب زینب نہ ہوتی، اگر یہ خطبات نہ ہوتے، ممبر نہ ہوتا، مجالس نہ ہوتی، تو پھر بچا ہوا دین ہم تک پہنچتا نہیں۔ تو جیسے امام حسین نے دین بچایا ہے، ویسے ہی شریعت الحسین نے بچا ہوا دین بتایا ہے۔ عزیزوں، یہ مجالس، یہ جلوس، یہ احتجاج، یہ سب پروٹیسٹ ہے ظلم کے خلاف۔ عزیزوں، آج ہم اس بی بی کے روزے کے انعدام پر ہم آئے ہیں۔ دیکھیے، ابھی آپ وضاحتیں ہو چکی، صرف میں بھی اپنی طور پر 2 جملے کہہ کر بات کو تمام کروں کہ ایک مکے میں ہے جنت المعلا، ایک مدینے میں ہے جنت البقیع۔ عربی لغت میں جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہے جنت المعلا جہاں رسول کے آباء و اجداد مدفن ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ وہی ہیں، ابو طالب وہی ہیں، عبداللہ وہی ہیں، عبد مناف وہی ہیں، عبد شمس وہی ہیں، اور جنت البقیع میں صدیق طاہرہ مادر حسنین، رسول کی چہیتی بیٹی نہیں، اکلوتی بیٹی، کہ وہ بیٹی کہ جس کا احترام رسول فرماتے تھے، بس ان کے روزے کو 100 سال پہلے منہدم کیا گیا، اور آج تک اسی طرح سے ویران ہے۔ احتجاج پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں احتجاج سے ہوگا کیا؟ دیکھیں، جناب ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا منجلی کے ذریعے، 2 کردار ملتے ہیں۔ مینڈھک تھوڑا سا پانی لا کے پہنچانا چاہتا تھا، چھپکلی پھونک مارتی تھی۔ نہ مینڈھک کے پانی سے آگ بجھنے والی تھی، نہ چھپکلی کی پھونک سے آگ بھڑکنے والی تھی، لیکن صبح قیامت تک کے عالم انسانیت میں 2 کردار ہیں۔ ایک کا کردار آگ لگانا ہے، ایک کا کردار آگ بجھانا ہے۔ آج بھی ہم احتجاج کی آوازیں بلند کر کے ہم یہ بتاتے ہیں، ہم آگ لگانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم آگ بجھانے والوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزوں، جو میں نے آیت پڑھی ہے بی بی کے حوالے سے، اور آج کے عنوان کے حساب سے 5-10 منٹ کے اندر بات کو تمام کرنا ہے، تو بس آپ سنیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، سمجھ لو ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، اور جس کے دل میں تقویٰ ہے اسی کو قرآن سے ہدایت ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب تعظیم اول شے ہے۔ اب تعظیم کے بارے میں
آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں قبروں کی بھی تعظیم ہے، ماں باپ کی قبروں کی تعظیم، علماء کی قبروں کی تعظیم، بزرگان قوم کی قبروں کی تعظیم، اور قبر سے بے حرمتی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ احترام کی بات سے میں آپ کو منزل پہ لانا چاہتا ہوں کہ سردار انبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بزم میں آ جائیں، آدم سے لے کر شیش تک، شیش سے لے کر انوش تک، انوش سے لے کر قینان تک، قینان سے لے کر مہلائل تک، مہلائل سے لے کر یاری تک، یاری سے لے کے لمک تک، لمک سے لے کے نوح تک، نوح سے لے کر حام تک، حام سے لے کر سام تک، سام سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کے اسحاق تک، اسحاق سے لے کے شعیب تک، شعیب سے لے کے زکریا تک، زکریا سے لے کے یحییٰ تک، یحییٰ سے لے کے یعقوب تک، یعقوب سے لے کے یوسف تک، یوسف سے لے کے یونس تک، یونس سے لے کر سلیمان تک، سلیمان سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر ہارون تک، ہارون سے لے کر یوشع تک، یوشع سے لے کر عیسیٰ تک۔ اگر رسول اکرم آ جائے تو آدم بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کے احترام کریں گے، ابراہیم بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے احترام کریں گے۔ ملت مسلمہ کو اور تمام دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ رسول خدا وہ ہے، محمد مصطفیٰ وہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر بیٹھے ہوں اور وہاں رسول اعظم آ جائے تو سب کھڑے ہو کے تعظیم کریں گے، لیکن فاطمۃ الزہرا، بطول عذرا، حور انسیہ، مادر حسنین، زوجہ امیر المومنین اگر رسول کی بزم میں آ جائیں تو رسول کھڑے ہو کر آپ کا احترام کرتے تھے۔ ہم ملت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں کلمہ رسول کا پڑھتے ہو، ارے جو رسول خود اس کا احترام کرتا ہو تم نے نہ اس کا احترام کیا نہ اس کی قبر کا احترام کیا۔ ارے زندہ رہی تو دروازہ جلایا، گھر گرایا، اور دنیا سے گزر گئی تو قبر کو توڑ دیا۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ آزاداروں، احتجاج کی تقریریں ہو گئی، خون سے میمورنڈم ذوالفقار احمد چمن صاحبہ نے دیا، اور تمام مومنین یہ جذبہ رکھتے تھے کہ اگر ان کا بھی مانگا جائے تو دینے کو تیار ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دربار خلافت میں شہزادی صرف فدق مانگنے نہیں گئی تھی، آپ سے اپنا حق مانگنے گئی تھی، اور بتانے کے لیے دو حق ہیں، ایک اپنے چاہنے والوں سے مانگ رہی آج تک، اور دربار میں اپنا فدق مانگنے گئی۔ آج کیا ہے کہ بی بی کا مزار، بی بی کا روضہ منہدم ہے، بے سایہ ہے، دھوپ میں ہے، تو ہم کو شہزادی کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو آواز احتجاج بلند کریں، اور دو آنسو بہا کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے امام زمانہ، ہم آپ کی جدہ کے روضہ اقدس کے ماتم کر رہے ہیں، اور اس جگہ پر یہ اپنے آپ میں بھی ایک تاریخ ہے، یہاں مجلس حسین ہو رہی ہے، فاطمہ زہرا کے مصائب ہو رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں اکٹھا کی گئی، لوگ کہتے ہیں ابو الحسن کو نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے، لیجئے دروازے میں آگ لگی، میری شہزادی در و دیوار کے درمیان آئی، محسن شہید ہوا، شہزادی نے کہا فضا، ارے میری خبر لو، کیا وقع میرا محسن شہید ہو گیا۔ اسی اسنا میں پتا چلا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر 17 ملون لے جا رہے کشا کشا۔ شہزادی اپنا درد بھول گئی، اپنا درد بھول گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد بھول گئی، آواز دی اے مسلمانوں، ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ سلمان فارسی سے روایت ہے کہ مسجد نبوی اتنی بلند ہوئی، ایک قداور انسان گزر سکتا تھا، لوگوں نے کہا چھوڑا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ہاں عزیزو، بی بی دنیا سے گزر گئی۔ رات کے سناٹے میں وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، اور غسل جب دے رہے تھے، اس پہلو اس مرحلے کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ علی جیسا بہادر غسل دے رہا تھا، ایک مرتبہ چیخ مار کے رویا۔ آپ جب بی بی کے مصائب سنتے ہیں ذاکرین سے یا ذاکرہ سے تو تڑپ تڑپ کے روتے ہیں کہ مولا علی چیخ مار کے روئے، پوری زندگی میں علی کبھی چیخ مار کے نہیں روئے۔ جب پوچھا ابن عباس نے، یا علی بڑی بڑی مصیبتیں آئی، آپ کے ریش مبارک سے عرق اشک گرے، لیکن کبھی آواز سسکنے کی نہ آئی، کہ آج کیا ہوا؟ کہ جو آج ہم نے دیکھا وہ اس سے پہلے نہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ سیدہ کے 3 پسلیاں ٹوٹی تھی، امور خانہ میں مصروف، سیدہ نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ عزیزو، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کے
گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو ماں کو غسل کی وصیت بیٹیوں کو ہوتی ہے۔ علی کی 2 بیٹیاں تھی اور ثانیہ زہرا جیسی بیٹی، ام کلثوم جیسی۔ میں کہوں گا یا علی جب بیٹیاں تھی، یا میں کہوں گا میری شہزادی جب بیٹیاں تھی تو شوہر سے وصیت کیوں کی، بیٹی سے کیوں نہیں؟ تو عجب نہیں سیدہ کہے ارے جب علی جیسا شیر خدا میری 3 پسلیاں برداشت نہ کر پایا تو میری چھوٹی چھوٹی زینب ام کلثوم کیسے برداشت کریں گی؟ میں کہوں گا سیدہ ارے علی نے 3 پسلیاں ٹوٹی دیکھی تاب نہ لا سکی، وہ زینب دل ہے زینبیہ پر جب حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، یہی زینب تھی جو دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی۔ میر انیس کاسی کی اور مجلس تمام بی بی فریاد کرتی ہے، اے شمر تجھ کو روح پیمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ، للہ ذبح کرنا شاہ مشرقین کو، میں بھیک مانگتی ہوں تو دے دے حسین کو۔ حسین کا سر قلم ہو گیا، زینب فریاد کرتی رہی، زہرا پہلو سے آواز دیتی رہی، میں روز محشر اپنے لال کا خون چہرے پہ مل رہی ہوں، میدان محشر میں جب سواری آئے گی تو اللہ سے کہوں گی جس حسین کو چکیا پیس کے پالا اس حسین کو کیسے رلا رلا کے مارا گیا، کیسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، اللہم لن قاتل کے فاطمۃ الزہرا، سلام اللہ۔